الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 20 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ لاسٹ لیکچر کا اختتام ہم نے اسی پہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر جب فائز فرمایا تو ان کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہوا جاتا ہے اور اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جاتے ہیں اس کو تبلیغ کرنے کے لیے اور اس کو راہ حق کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ وہاں سے ہی آج کا سبق کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو ساتھ 2 معجزات بھی عطا ہوئے تھے اس وقت۔ ایک عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا روشن ہاتھ۔ اب عصا کا اژدہا بن جانا یہ ایسی نشانی تھی کہ جس کے مقابلے میں فرعون نے بھی ساز و سامان تیار کیا تھا۔ عصا کا اژدہا بن جانا، اس نشانی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ اژدہا بن جائے۔ جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اژدہے بنا کر دکھائیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اژدہا بنتا ہے یہ ان تمام مصنوعی اژدہوں کو نگل جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑ کر اٹھائیں تو وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے۔ اب یہ واضح علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ یقیناً رب العالمین ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ پھر جب اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا یہ معجزہ فرعون کے سامنے ظاہر کیا تو فرعون نے کیا کیا کہ اس نے تمام شہر والوں کو اکٹھا کیا اور ایک مجمع عام میں جادوگروں کو بھی بلایا، دعوت دی، ملک کے دوسرے حصوں سے بہت سے مقامات سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور مجمع عام میں جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کے اژدہے بنوا کر عوام الناس کو دکھائے، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں، علیہ اعوذ باللہ۔ چال اسی پر الٹی پڑ گئی اور جادوگروں نے بھی خود شکست کھا کر یہ تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ اب یہ واقعہ جو قرآن کریم کی تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے سینیریو کو جانتے ہیں، لیکن ابھی گزشتہ دنوں ایک بہن کا مجھے کمنٹ موصول ہوا تھا کہ آپ اکثر لیکچر کے دوران یہ کہتی ہیں کہ اس کی تفصیلات ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تو آپ اس لیکچر میں بھی کچھ حوالہ دے دیا کریں، کچھ مختصراً بیان کر دیا کریں تاکہ جو نیو لسنرز ہیں ان کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے میں نے تمہیدی طور پر یہاں پر آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ ذکر کیا ہے تاکہ اس وقت کے حالات اور مناظر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ پھر موسیٰ نے اس سے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے کوشش کرتے ہوئے پیٹ پھیر، یعنی مقابلے کی کوشش میں، اور یہاں اسی مقابلے کا ذکر ہے جو اس نے دیگر جادوگروں کو اپنے ساتھ ملا کر موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کا تہیہ کیا تھا اور اس پر پھر منہ کی کھائی تھی۔ فحشر فنادى، یہاں اسی مجمع کا ذکر ہے کہ جو اس نے اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہی، لیکن در حقیقت اس کو شکست ہوئی۔ فرعون کا اپنا خطاب، اس کا اپنا کہنا کیا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین بھی کہتے ہیں کہ فرعون کا اپنے آپ کو رب کہنا
یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھا، یعنی مذہب کے اعتبار سے وہ خود تو موحد نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا، مشرک تھا اور بتوں کو پوجتا تھا، لیکن خود کو کیوں رب کہتا تھا؟ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہوں، میرے سوا کسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی بالا تر طاقت موجود نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا۔ اور یقیناً یہ بھی کفر تھا کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھتا تھا، یہ بھی کفر تھا کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا تھا۔ تو یقیناً وہ اللہ کی ذات کے وحدہ لا شریک ہونے کا بھی انکاری تھا، اور اس کے انبیاء کو، جس طرح حضرت موسیٰ اس کے دور میں آئے، کیونکہ مصر میں جو بادشاہت کا نظام تھا اس میں ہر بادشاہ ہی فرعون کہلاتا تھا، تو موسیٰ کے دور کا جو فرعون تھا وہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ کو جھٹلانے والا تھا۔ تو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، یعنی خدا کے رسول کو اور اللہ کو جھٹلانے کے اس انجام کا ذکر قرآن کریم میں بارہا مقامات پر موجود ہے کہ وہ انجام، وہ عبرتناک جو دنیا میں بھی رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے اور آخرت میں بھی سخت سے سخت ترین ہوگا۔ آج بھی اس کی لاش، اس کی ممی عجائب خانے میں محفوظ ہے، لوگوں کے لیے نشانہ عبرت ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ اور کل مملکت کا مالک کہنے اور سمجھنے والا آج کہاں ہے؟ آج اس کی لاش بھی باعث عبرت ہے رہتی دنیا کے لیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے عبرت ہے، وہ اس انجام سے ڈرے، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا، خواہ وہ خدا کے رسول کا ہو، خدا کا ہو، ان کے احکامات کا ہو، جھٹلائے، سرے سے انکار کرے، وہ اس انجام سے ڈرے جو فرعون کا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا مختصر سا ذکر جو کہ پچھلی آیات سے شروع ہوا یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اب قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضائے حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أَوْ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا۔ یعنی تخلیق سے مراد یہاں پر انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے، اور آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جس میں بے شمار ستارے اور سیارے اور بے حد و حساب شمسی نظام اور ان گنت کہکشائیں ہیں کہ جن کو انسانی دماغ اپنے تصور میں نہیں لا سکتا اور انسانی علم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم تو اپنی رب کی بنائی ہوئی کائنات کو صحیح سے جان نہیں پائے، تو اس رب العالمین کی وسعتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو ایسا تو ہے ہی نہیں پاسبل، اور بار بار کہتے ہو یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بسیدہ ہو چکی ہوں گی اور ہمارے جسم جمع کیے جائیں گے، پھر ان میں جان ڈالی جائے گی۔ کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ، یعنی تمہاری عقل کے مطابق زیادہ سخت کام ہے، یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں دوبارہ پیدا کرنا؟ یعنی جس خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بالآخر اس کے لیے یہ کام کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا۔ اب یہاں اس کے سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے ہی
رات آتی ہے اور اسی کا سورج طلوع ہونے سے دن نکلتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ اب دیکھیں یہاں بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے، کہ اللہ نے قرآن کریم میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر بہت سے مقامات پر کیا، اور یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ نے زمین کو جب خوب پھیلایا تو اس میں سے پانی نکالا اور اسی میں سے سبزہ۔ اسے ہم واٹر سائیکل کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں بیسک نالج بھی ہے سائنس کا تو سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت یہ کر سکتے ہیں کہ پانی در حقیقت زمین پہ ہی موجود ہے، ایون زمین کے نیچے بھی موجود ہے، اور ایون سمندروں کی فارم میں بھی، اور یہی پانی در حقیقت بخارات بن کے جب اڑتا ہے تو ایک طرح سے بادلوں میں کنورٹ ہوتا ہے، بادل بننے اور پھر ان میں سے بارش نکلنے کا جو یہ سارا سرکل ہے اسے واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے ایک خاص مقدار کے مطابق دنیا میں پانی پیدا فرما کر زمین پر موجود زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین پر بھی پانی اب موجود ہے، اور اسی کو سائیکل کے ذریعے وہ روئے ارض میں جن جگہوں پر یعنی براہ راست پانی موجود نہیں ہے وہاں بادلوں کی صورت میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے، جو کہ قدرت کا ایک بہت بڑا عظیم نظام ہے جو رب العالمین کی حکمت کے تحت ہم اپنے مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے والجبال ارساہا، اور اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو جمایا، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، یہی زمین پر پہاڑ بنائے گاڑ دیے گئے تاکہ زمین کا بیلنس مینٹین رہے، اور یہ سامان زینت ہے تمہارے لیے بھی، یعنی فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ تو یہاں رب العالمین کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو ریکگنائز کرے، ان کا شکر ادا کرے اور رب العالمین کی اطاعت فرمائے۔ یہاں تک آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں، اگلی آیات سے اگلے سبق میں حاضر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔